عمر بن نوحیل خزائی وہ شخص تھا جس نے پہلا بت کعبے میں لے کے آیا تھا. کعبہ بت فری تھا پہلے. عمر بن نوحیل خزائی جو تھا نا وہ سیریا کے ٹرپ پہ گیا, اوپر گیا, بلکہ آئی تھنک میں ڈبل چیک کروں گا, وہ سیریا سے نہیں اس اٹھایا تھا کیونکہ وہ بت رومن گاڈز کو ریپرزینٹ کرتا تھا, تو اوپر گیا تھا وہ, بہرحال کدھر ہی گیا تھا وہ. اس نے خود بتایا کہ اس نے بت کیوں لے کے آیا تھا. تو وہ کیا کہتا ہے بت میں نے کیوں لے کے آیا تھا, میں آپ کو بات بتاتا ہوں نبی اسلام نے اس بندے کے بارے میں کیا کہا, اور میں آپ کو پھر بتاؤں گا میں آپ کو عمر بن نوحیل خزائی کے بارے میں کیوں بتا رہا ہوں. آپ کو پورے آج سیشن کی سمری مل جائے گی. عمر بن نوحیل خزائی کہتا ہے کہ وہاں پہ گیا تو ظاہر ہے لیڈر تھا کعبے کا, مکے کا بہت بڑا نام تھا, جو کعبے میں بت رکھ سکتا ہے تو لوگ اس کی بات مان لیں گے, ہاں بت رکھ دیا تو اس کا مطلب ہے ٹاپ رینک کا بندہ تھا, اور ظاہر ہے متولی تھا, حاجی حج کا انتظام اس کے اندر تھا, بڑا مطلب بہت ہائی رینک کا سردار تھا. سرداروں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں نا. تو یہ شوق دیکھیں, یہ آج کل کے ہمارے بھی پاکستان کے بھی سویلینز ہوں یا جو بھی ہوں, سب کے نا یہ پارلیمنٹ ہاؤس والے ہوں یا نان پارلیمنٹرین ہوں, جو بھی چودھری صاحب ہوں, چاہے مطلب آپ کو میں کیسے بتاؤں, کوئی ایک ڈپارٹمنٹ پکڑ لیں آپ, چاہے وہ پولیس والے ہوں, آرمی والے ہوں, مولوی صاحب ہوں, پارلیمنٹ ہاؤس والے ہوں, پولیٹیشین ہوں, کالج کے ڈینز ہوں, یونیورسٹیز کے, ان سب کی میں بات ایک ہی دفعہ کر رہا ہوں, یہ سب ایک ہی ڈبے میں آتے ہیں. ان کا ایک خاص ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے کہ جب ان کو کوئی ہائی رینک ملتا ہے نا تو یہ اپنے اس کلچرل سائیکالوجی کے فلیور کو کسی بھی جگہ پہ بلڈوز کر سکتے ہیں. غور سمجھیں, کسی وجہ سے عمر بن نوحیل خزائی کا بتایا. عمر بن نوحیل خزائی کہتا ہے کہ یار مجھے یہ بڑا پسند آیا ہے تمہارا یہ, اب اس کو پتا ہے کچھ ہے نہیں, کلچر کا مارا ہوا ایک اپنا ایک 2 نمبر سا بدبخت بت دیکھا اس نے, اور کہتے ہیں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بت کی کیسے پرستش بودا شرک کیا رہتا. تو لوگوں نے ہیں کہ یہ اللہ تک چیزیں لے کے, اللہ کو تو ہم دیکھ نہیں سکتے تو اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہ جملہ ہے ان کا, ایگزیکٹ جملہ یہ تھا کہ ہم چونکہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے, اس کو ہم نے اللہ کو دیکھنے کے لیے یہ ایک ریپرزنٹیشن بنائی ہے بس, اور ہم اس کو ہم اللہ کے لیے مطلب کسی ایٹریبیوٹ نہیں دیتے ہم اس کو. پرانی بات ہے نا, کہہ رہا ایٹریبیوٹ نہیں دیتے اللہ کا, مگر یہ اللہ کی یاد ہے ہمارے سامنے, ہمیں اللہ اس کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے. تو اس طرح کرتے کرتے شروع ہوا ہے, اور اب یہ ہمارے لیے ایک رومانٹک کانسیپٹ, literally romantic love. And he said the same word. He's like, I love the romance of all of this. Exact quotation بتا رہا ہوں. It is such a romantic concept. تو ہمیں بھی تو اللہ نظر نہیں آتا, ٹھیک ہے, تو ہم بھی نا یہ کام کرتے ہیں کہ ہم کعبے سے اچھی کیا جگہ ہو سکتی ہے اللہ کو یاد کرنے کی, تو ہم یہ مورتی اٹھا کے اس طرح کی ایک مجھے بھی بھجوا دو, اور ساتھ قافلے کے لے کے کعبے میں بت رکھ دیا. پہلا نبی اسلام نماز ادا کر رہے تھے, اور وہ نماز میں کیونکہ گرہن کے وقت نماز پڑھ رہے تھے, تو نبی اسلام کی نماز کو ایک ریگولر نماز نہیں تھی, تو پروفیسر اسلام واز ٹیچنگ اس کی نماز کیسے پڑھنی ہے. مگر اس دوران ایک واقعہ ہوا, نبی اسلام کو جنت بھی دکھائی گئی اور دوزخ بھی دکھائی گئی کہ کیا مناظر ہے. تو نبی اسلام نے ایک رکعت میں ایک قدم آگے بڑھا لیا, آگے بڑھے اور جھکے, اور ایک رکعت کے دوران انہوں نے ایک قدم ایک دم نبی اسلام نے پیچھے قدم کیا, ایک قدم پیچھے ہو گئے. خیر نماز کے بعد نبی اسلام نے پوچھا کہ آپ نے دیکھا تھا میں نے آگے قدم اٹھایا؟ صحابہ نے کہا جی یا رسول اللہ ہم نے دیکھا تھا. اور کیا آپ نے دیکھا تھا میں قدم پیچھے ہوا؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے دیکھا تھا بالکل. تو آپ نبی صاحب نے پوچھا کہ تمہیں پتا ہے میں نے کیوں ہوا تھا؟ تو صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں, ہمیں بتائیں. تو نبی صاحب نے شاہ فرمایا کہ مجھے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ دکھایا گیا, اور وہ درخت سے جو پھل لٹک رہا تھا وہ اتنا رائپ تھا, اتنا کلیئر تھا میرے سامنے, اور اتنا وہ اپیلنگ تھا کہ میں نے سوچا کہ اس کو یہ پھل اتار لوں. اور اگلی رکعت میں نے دیکھا کہ I could be wrong about the رکعت, ایک ہی رکعت میں ہو سکتا ہے, I could be wrong here, but ایک ہی بات ہے, doesn't really change anything about this حدیث. تو میں نے دوزخ کا ایک منظر دیکھا کہ جس میں عمر بن نوحیل خزائی عذاب میں, اللہ کے عذاب میں تڑپ رہا ہے, اور اس کی آنتیں زمین پہ پڑی ہوئی ہیں, جسم سے نکل کے پگھل کے آنتیں زمین پہ گر گئی, اور وہ اپنی آنتیں اکٹھی کر رہا ہے
کہ جسم پورا ہو جائے اس کا اور آنتے پیٹ میں بھرنے کی کوشش کر رہا ہے واپس. تو یہ ہے حالات عمر بن نوحیل خزائی کے. کیوں؟ کیونکہ اب جتنے بھی شرک دنیا میں ہوں گے نا کعبے کے اندر، جتنے بھی نبی اسلام تک جب تک بت توڑ نہیں دیے گئے سارے، جتنے بھی بت، نبی اسلام نے کہا بس جتنے بھی ہوگا شرک، جتنا بھی تھا، اس پہلے بت سے لے کے آخری شرک تک جو کعبے میں ہوا، اس سب کے گناہ عمر بن نوحیل خزائی کو بھی ملیں گے. جتنا بھی شرک، وہ جب سے عمر بن نوحیل خزائی نے کام شروع کیا تھا، تب سے جب تک علی بن ابی طالب نے نبی اسلام کے کہنے پہ سارے بت توڑنے نہیں شروع کیے نا، نبی اسلام نے علی بن ابی طالب کو بھیجا نا کہ کعبے کو کلین کر، توڑ ان کے خداؤں کو مسمار کر رہی جو انہوں نے تعفن کی فضا پیدا کی ہوئی ہے اللہ کے گھر کے اندر. تو جتنا بھی شرک ہوگا، جیسے وہ پہلے قتل قابیل نے کیا، اب جتنے بھی قتل ہوتے ہیں ایک قابیل کو بھی انٹری ملتی ہے گناہ میں. تو نے پروف آف کانسیپٹ دیا ہے، تو نے کانسیپچلائز کیسے کرا دیا انسانوں کو، اس کا کانسیپٹ ہی نہیں آنا تھا. تو اگر حرکت نہ کرتا عمر بن نوحیل قابیل کی طرح، قابیل ہر قتل کا ایک ایک گناہ اس کو، مطلب قتل کا جتنا قتل کا گناہ ہوتا ہے اس کو بھی ملتا ہے. کیا حالات ہونے ہیں دوزخ میں قابیل کے. اور ہر شرک کا کعبے میں جو ہوا عمر بن نوحیل خزائی کو. کیوں سنا رہا ہوں آپ کو کہانی؟ پاکستان کے کلچر میں جتنے بھی دو نمبری ہیں نا، جتنی بھی دو نمبری ہے، چاہے ادب کے نام پہ ہو یا بے ادبی ہو، کلچر میں آ گئی ہے، خاندان میں چل رہا ہے، یہ ایسے ہوگا، اسلام سے ریپگننٹ ہے وہ اگر تو، اور آپ نے نہ روکی، آپ کے اما ابا کو بھی آپ دوزخ میں جلائیں گے. آپ نے نہ روکی اور آپ کی پسندہ کہ آپ بھی پھر عمر بن نوحیل خزائی ہیں اگلی نسلوں کے لیے. جتنا گند چلے گا آپ کا بھی ذمہ ہوگا، جتنا بھی. کیوں آپ نے کیوں نہیں روکا؟ آپ ہیں، پھر آپ بھی ایک بت رکھ دیتے. Are you the Umar bin Nohail Khuzai of your future generations? It's a common sense question. Are you the Qabil? Are you a participant? Are you the beneficiary of all the evil? Okay? You need to know how serious this problem is. You need to know how big this pyramid is. میرے سامنے شاہ فرمایا کہ قیامت والے دن جب حشر کا میدان جب سجے گا تو لوگ دیکھیں گے کہ آپ کے نام کے آگے، ایک بندے کے نام کے آگے اعمال کے جو ہیں پہاڑ، اور وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے تو اتنی عمر ہی نہیں گزاری کہ یہ اعمال ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے اعمال اتنے زیادہ. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ تیرے اعمال کی جو ریپلیکیشن تھی نا، صدقہ جاریہ تھا، لوگوں نے کیے تیرے کہنے پہ، وہ مطلب ملٹیپلیکیشن افیکٹ ہے. آپ اس کو ریسیپریکیٹ بھی کریں کہ ایسا پہاڑ آپ کو نظر آئے K2 جتنا، K2 کے بھی اوپر K2 چڑھا دیں، اس کے اوپر بھی K2 رکھ دیں، کئی 100 پہاڑ کی جتنا پہاڑ ہو، وہ پاکستانی انکل آنٹی دیکھیں گے. کیا ہوا؟ آپ نے کہا تھا کہ گھر میں کینچی ایسے کرو گے تو نوست آئے گی، نیچے آپ کی سکڑ ککڑ مکڑ ککڑ نانی نے پوتی نواسی نے بھی وہی مجھے پتا ہے، ساری کی ساری آپ نے 2 نمبری جو ڈالی تھی جو اللہ کے خلاف ایک. سو اٹس اے بگ، یہ میں چھوٹا سا ایک عمل بتا رہا ہوں، یہ سپرسٹیشن ڈالنا. اسلام میں سپرسٹیشن کے بارے میں کیا ہے؟ نبی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ جو چیز معاشرے میں ہے نا منحوس سمجھی جائے، یہ اسپیشلی آنٹیوں کو میں بتا رہا ہوں، جو چیز معاشرے میں منحوس سمجھی جائے وہ جان کے کرو، یہ ہے اسلام. اس سے یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طاقتیں ڈالی ہوئی ہیں کہ میں نے یہ کر دیا تو وہ ہو گیا. اور پھر بڑوں کے ادب میں کھڑا ہو جاؤ. کیوں کھڑے ہو جاؤ؟ کیونکہ بس یہاں پہ بڑے ہیں، اور بڑوں کے ادب میں کھڑے ہو. چھوٹوں کے ادب میں کھڑے ہونے کا اسلام میں حکم ہے، بڑوں کے ادب میں کیوں کھڑے؟ بس عمر بن نوحیل خزائی انٹری کری جا رہا ہے، جہاں دیکھیں گے آپ عمر بن نوحیل خزائی نظر آئے گا. میں قابیل بھی کہہ سکتا تھا، مگر قابیل کا بھی گلیمرس سائیکالوجی رکھتا ہے دیسیوں کے آگے، میں بتا رہا ہوں کیونکہ ہالی ووڈ کا اثر ہے. عمر بن نوحیل خزائی نیو انٹری آپ کے ذہنوں میں، اس کی سائیکالوجی میری مرضی سے چلے گی، میں نے بنائی ہے ایسی، پہلے اس کی آنتیں نکالی ہیں پھر واپس ڈالی ہیں. قابیل was not going to cut it. You need to know what I'm trying to do here.
I am playing a psychological game so that deeper penetration आपकी दिमाग की नसों में जाके कि क्या आप आंटी, आप अंकल, आप उमर बिन नोहेल खुजाई तो नहीं है। 2022 है अभी, 2092 के अंदर जो भी नस्लें होंगी सबके गुनाह आपके जिम्मे तो नहीं जा रहे होंगे। You need to know what I'm talking about. You need to know how big this problem is. उधर देखें फिर आसमान के ऊपर लगते हुए पहाड़, किस चीज के? आपके अगली 100 नस्लों के आपकी वजह से जो नहीं रुक सका, आपकी वजह से नहीं रुका। आप उमर बिन नोहेल खुजाई आपने नहीं शुरू किया, मगर आपने रोका भी नहीं। आप भी उमर बिन नोहेल खुजाई, 2 नंबरी नहीं रोकी आपने। तो आपकी बेटी ने, आपके बेटे ने तो आपसे सीखा है ना, उसके तो आप उमर बिन नोहेल खुजाई हैं। वो तो बेचारा अल्लाह की फितरा पे साफ सुथरा पैदा हुआ था, साफ सुथरी पैदा हुई थी। गंदा तो आपने किया उसको, पहला बुत उसके अंदर तो आपने डाला था। दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द प्रॉब्लम यू नीड टू सॉल्व। डू नॉट बी उमर बिन नोहेल खुजाई of your own generations and all the future. Okay? This is a problem that you better start to solve right now. Stop the filth that was given to us in our inheritance just because we are Pakistani Muslim. with Desistan ki jo filth, cultural filth, निकलें इससे, उस philosophical corruption से निकलें जो ये भाई साहब ने सवाल किया था कि है मौलवी साहब मगर निजाम के खिलाफ है कि नहीं निजाम से निजाम कुछ नहीं होता। तो फिर क्या होता है? उनका निजाम जिसके ताबे हो पहले से, वो निजाम को सजदा कर लोगे। उनको नहीं कभी कहते कि मोदी साहब ये निजाम कुछ नहीं होता, वो कहते हैं डेमोक्रेसी है, यहाँ पे तो निजाम है। उनका निजाम मान लिया, फ्रेंच का निजाम मान लिया फ्रेंच मुस्लिम्स ने, MBS का निजाम मान लिया अरेबियन मुस्लिम ने। ओके, अमेरिका का निजाम मान लिया अमेरिकन मुस्लिम। सिर्फ फलस्तीनी रह गए हैं जो कहते हैं नहीं मानते तुम्हारा निजाम। उनको हक है ये बात करने का, निजाम कुछ नहीं होता। वो कहते हुए अच्छे लगते हैं मगर वो भी नहीं कह रहे। ये पाकिस्तानी इंडियन कब से कहना शुरू हो गया नहीं इस्लाम में निजाम नहीं है, तो फिर पाकिस्तान का निजाम क्यों मान रहे हो? डेमोक्रेसी का लिखा हुआ आयत वो कहां से मान लिया आपने, जिसकी मैं आयत 26 आयतें सुना चुका हूं कामद दीन के ऊपर। हकम का लफ्ज अल्लाह ने लगाया हुआ है कि तुम्हें भेजा इसलिए था। सीरा पूरी की पूरी बता रही है, हमारी नहीं, खाली नबी इस्लाम की नहीं, बनी इसराइल की भी हिस्ट्री ये बता रही है कि अल्लाह ताला उनसे बातें कर रहे हैं निजाम पूरा कर। हमारी भी बता रही है, कुरान भी बता रहा है नहीं नहीं निजाम नहीं है, इस्लाम में निजाम नहीं है। ये इस्लाम में अल्लाह का रसूल अल्लाह को निजाम इस्टेब्लिश करना नहीं है। ये अमर बिन नोहेल खुजाई है जो ऐसा फलसफा लेके आए हैं जो कि इस्लाम के और कुरान के फिलॉसफी ऑफ कुरान और सीरा की फिलॉसफी के खिलाफ। दिस इज द प्रॉब्लम योर किड्स एंड आवर किड्स बेटर स्टार्ट टू सॉल्व। हमने नहीं किया ठीक है, मगर हम अमर बिन नोहेल खुजाई नहीं बनेंगे। काबे में सजदा नहीं करवा रहे मगर काबे में बुत भी नहीं रखें। आप काबे में तवाफ नहीं करवा रहे, अल्लाह को मान रहा हूं ठीक है, मगर काबे में बुत तो ना इंट्रोड्यूस करें। फर्क समझे कितना बड़ा, आम काफिर उमर बिन नोहेल खुजाई में फर्क समझे। You better stop this game now. This is the time to stop this game. This is the first step कि काबे से बुत सारे निकाल दें कि यार बेटा है तू मेरा, बेटी है तू मेरी, मेरे फलसफे ना, मगर ये 2 नंबर फलसफा खत्म। खुद ढूंढ तेरा क्या फलसफा है। मैं इस काबिल नहीं बन सकी, मैं एक हाउस वाइफ हूं ठीक है, मैं एक बिजनेसमैन हूं तो मैं इस्लाम नहीं सीख सका, मगर मैं पिछली 2 नंबरियां बंद कर काबे से बुत निकाल देता हूं सारे। चल ये काम कर देता हूं ताकि तेरे तमाम तर शिर्क के अंदर मेरा हिस्सा ना आए ना तेरा हिस्सा है। एटलीस्ट ये तो करे ना, प्लस में नहीं जाना तो माइनस में तो ना जाए ना, 0 पे तो एटलीस्ट कर दें बच्चों को रीसेट। दैट्स द लीस्ट यू कैन डू एज मुस्लिम पेरेंट्स नाउ। Okay.